یہ ہے سب سے بڑی خیر خواہی۔ کسی کو آپ نے 1000 روپے دیا، کسی کو آپ نے 1,00,000 روپے دیا، کسی کو آپ نے کروڑ روپے دیا، اور کسی کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ سے مانگنے والا بنا دیا، اللہ سے اس کا تعلق قائم کروا دیا، تو سب سے بڑی خیر خواہی کس کے ساتھ کی ہے؟ جس کا رجوع کس کی طرف کروا دیا؟ یہ محنت ہو رہی ہے کہ بھائی زندگی اللہ بنائیں گے، بھائی مسئلے اللہ حل کریں گے، کہ زمین آسمان اللہ کا ہے بھائی، ہاں نظام اللہ کا چل رہا ہے، تو کیا کرو؟ اللہ کو راضی کرو۔ کیسے؟ اطاعت ہے، بندگی ہے، نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، دعا ہے، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ ہاں کپڑے اچھے ہوں اس سے زندگی اچھی نہیں ہوگی، گھر بڑا ہو اس سے زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، تنخواہ بہت زیادہ ہو اس سے گھروں میں خوشیاں نہیں آئیں گی۔ گھروں اخلاق اچھے ہوں گے تو گھروں میں محبتیں ہوں گی، اخلاق اچھے ہوں گے گھروں کا ماحول خوبصورت بنے گا، اخلاق اچھے ہوں گے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اخلاق اچھے بنانے ہیں، ہمارا دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ اللہ فرما رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ تمہارا دشمن بھی دوست بنے گا، دشمن بھی دوست بنے گا۔ معاف کرنا سکھایا ہے، غصے کو پینا سکھایا ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہمارا قرآن، ہمارا کلمہ، ہمارا اللہ، ہمارے نبی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہم سب کے لیے، ہر شخص سمجھے میرے لیے، آپ نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، غصے پہ قابو پاؤ۔ عرض کیا ٹھیک ہے، زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ اور بھی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ۔ عرض کیا زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا اللہ کے رسول کچھ اور بھی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے ہر بار ایک ہی جواب دیا، اپنے غصے پہ قابو پاؤ، اپنے غصے پہ قابو پاؤ۔ اگر غصے پہ قابو آ جائے کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، زندگیاں آسان ہو جائیں، زندگیاں خوبصورت ہو جائیں، اگر غصے پہ قابو آئے۔ اس لیے آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، بچھاڑ دے، اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے۔ فرمایا پہلوان کون ہے؟ جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے، جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے۔ آپ نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور اللہ فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر، غصہ پینے پر۔ ہاں یہ ہمارا دین سکھا رہا ہے، یہ محنت ہو رہی ہے، اس سے زندگی آسان ہوگی، اس سے زندگی خوبصورت ہوگی کہ بھائی غصے پہ قابو پاؤ۔ بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آتی ہیں، بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف، گھر میں، بازار میں، دفتر میں، جماعت میں، بہت سی باتیں اونچ نیچ، تو صبر، برداشت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، آپ کے گلے میں چادر ہے، اس کا کنارہ بہت موٹا ہے، اس کا کنارہ بہت موٹا ہے۔ ایک بدو آیا، ایک بدو آیا،
ایک آرابی آیا، اس نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، جبزہ جبزتن شدیدہ، زور سے کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ وہ چادر آپ کی گردن پہ رگڑتی بھی گئی تو آپ کے گردن پہ اس کے نشانات واضح ہو گئے، آپ کی گردن پہ اس کے نشان پڑ گئے، اتنی زور سے کھینچا۔ اور آگے سے کیا کہتا ہے؟ مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو اللہ نے آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی تو کچھ دے۔ یہ مانگنے کا انداز دیکھو اس کا، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا، زور سے کھینچا، کنارہ اتنی زور سے رگڑ لگائی کہ آپ کی گردن پہ نشان پڑ گئے، اور آگے سے کہتا ہے مجھے کچھ دو، مجھے کچھ دو۔ اب اللہ کے نبی کا آگے سے رد عمل، آپ کا رد عمل کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ وَهُوَ، آپ نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، آپ مسکرانے لگے، وَهُوَ، ہاں۔ اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی، اسے کچھ دے دو۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی گھور کے دیکھا نہیں، کوئی منہ نہیں بنایا، بلکہ صاحب اس کو کچھ دے دو۔ واہ واہ، کیسی خوبصورت تعلیم دی ہے ہمیں۔ نمونہ کون ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر چیز میں نبی کی اتباع کرنی ہے، نبی کا طریقہ دیکھنا ہے۔ آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھنے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا جلالی طبیعت سامنے آ گئے کہ حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ کیوں بھائی؟ انہو رجل فاسق، یہ تو بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، اس کا جنازہ مت پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ساری زندگی نہیں، کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا۔ کیا؟ حرس لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات میں نے دیکھا اس مرنے والے کو کہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ یہ اخلاق ہے، ہمارا دین یہ اخلاق سکھاتا ہے۔ اس سے زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں، اس سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، اس سے محبتیں قائم ہوتی ہیں، اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اس سے گھر میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام آتا ہے۔ ہاں، ہمارا دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دین کوئی فن نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی تقریریں نہیں ہیں، صرف کتابیں نہیں ہیں۔ دین تو ایک زندگی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ اس دین میں ساری خیریں رکھی ہوئی ہیں، ساری برکتیں رکھی ہوئی ہیں، سارے مسئلوں کا حل رکھا ہوا ہے کہ ہم دین پر آئے، اخلاق اچھے بنائیں۔ ہاں، حدیث میں قصہ آتا ہے، دو قصے آئے حدیث میں۔ ایک قصہ آیا کہ ایک عورت تھی، عورت نیک صالحہ دیندار صالحہ، لیکن اس نے بلی کو باندھ دیا، بلی کو باندھ دیا، اس کو کھانے کو کچھ نہ ڈالا، اور وہ بلی بھوکی مر گئی۔ نہ اسے چھوڑا کہ خود کھا لے، نہ کھانے کو کچھ ڈالا، ایک بلی پر ظلم کیا، بلی بھوکی مر گئی۔ عورت کون ہے؟ نیک ہے، صالحہ ہے، لیکن ایک غلطی کیا کی؟ بلی پر ظلم کیا۔ انسان پر نہیں، مسلمان پر نہیں، انسان بھی نہیں، جانور بھی حلال نہیں، بلی، اس پر ظلم کیا ہے، اس کو کھانے کو کچھ نہیں ڈالا ہے۔ اللہ نے اس گناہ کی، اس غلطی کی وجہ سے اس نیک عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور دوسرا قصہ آتا ہے، ایک فاحشہ عورت تھی، بد کردار عورت تھی، اور اس نے دیکھا ایک کتا ہے کنویں کے پاس کھڑا، ہانپ رہا پیاس سے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے جوتے کو باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی بھرا اور نکال کر کتے کو پلا دیا۔
ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی. فاحشہ عورت کی مغفرت. کیسا خوبصورت دین ہے ہمارا بھائی. نفع پہنچاؤ. خیر الناس من ينفع الناس. بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بنی اسرائیل کا سڑک راستے پہ جا رہا, اس نے دیکھا کچھ شاخیں ہیں درخت کی جو راستے پر جھکی ہوئی ہیں, جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی. وہ اپنی سواری سے اترا اور جھاڑیوں کو شاخوں کو کاٹ دیا تاکہ گزرنے والوں کو آسانی ہو جائے. اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس آدمی کی مغفرت فرما دی. ہاں یہ اخلاق ہیں, یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. تبلیغ میں اس کی محنت ہے, کیسے اعمال اچھے ہوں, اخلاق اچھے ہوں, کمائیاں پاکیزہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 6 کام تم کر لو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو, بات کرو تو سچ بولو, وعدہ کرو تو پورا کرو, وعدہ کرو تو پورا کرو, امانت رکھی جائے تو ادا کرو, اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو, کسی پہ ظلم نہ کرنا, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, ان آنکھوں سے غلط نہ دیکھنا, اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا, آنکھوں میں حیا ہو, آنکھوں میں حیا ہو, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. فرمایا یہ 6 کام تم کر لو. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. ہاں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے, کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. عرض کہ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں, ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا, ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. حدیث میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جو اس سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے, جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس بدبو کی وجہ سے 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں. جس بازار میں جھوٹ ہی بھرا پڑا ہو تو وہاں سے تو فرشتے غائب ہی ہو گئے, رحمت کے فرشتے تو غائب ہی ہو گئے سارے. ہاں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ کمائی پاکیزہ ہو. ہاں برکت حلال میں ہے, برکت حلال میں ہے. تھوڑے پیسے برکت ہو تو اس سے کام زندگی آسان ہوگی. بہت پیسے برکت نہیں ہے تو گھر میں خوشیاں نہیں ہوں گی, زندگی آسان نہیں ہوگی, زندگی میں سکھ نہیں ہوگا. بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے ایک آدمی چیخ رہا ہے یا رب یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے, پینا تو حرام ہے, لباس تو حرام ہے, دعا کہاں سے قبول کروں؟ محنت ہے تبلیغ میں, کیسے اعمال اچھے ہو جائیں, اخلاق اچھے ہو جائیں, آنکھوں میں حیا آ جائے. ہمارا دین حیا سکھاتا ہے. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ حیا سکھاتا ہے. کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ